پر آگے بڑھتا ہوں تو اب اتنا وقت رہتا نہیں میرے پاس کہ پھر ہر ایک جز کو الگ الگ کر کے عرض کروں. آپ تو سمجھنے والے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مولائی ہیں، حسینی ہیں، سبھی ہیں. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں قتل ہونے والے. تو اللہ کا راستہ تو واضح ہے، دین ہے، حق ہے، صراط ہے، سب اللہ کا راستہ ہے. لیکن یہ کہ اس میں ایک پہلو نہ ہو تو یہ سب چیزیں ہونے کے بعد بھی یہ صرف دکھاوا رہ جائے گا، اس کے راستے پر ہونا نہیں ہوگا. وہ ہے ولایت علی کی بات. بھی شہید بھی ہو رہے ہیں، قتل ہو رہا، قتل کے لفظ ہے نا، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا ہے، قتل ہو جانا ہے نا، قتل ہونا ہے، قتل بھی ہو رہے ہیں اللہ کے راستے میں، مگر نہیں ہیں. اللہ کے راستے پر اس وقت ہوں گے جب ولایت مولائے کائنات کا جوہر دل میں اتر جائے، اس کے ساتھ ہو. تو بات خود علی کے الفاظ میں واضح ہے. آیت میں کیا ہے کہ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ. خطیب منبر سلونی اعلان کر رہا ہے انا سبیل اللہ، میں ہی اللہ کا راستہ ہوں. پھر اس طرح مربوط ہے موضوع کہ سب چیزیں ہونے کے بعد بھی جو کچھ تھا کربلا میں اصحاب کے پاس تو بیش قیمت ذخیرہ تھا. لیکن مثال کے طور پر کہا جا رہا ہے، سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے. اتنے مقامات نہ صحیح اور مقامات مل جائیں گے، لوگ بڑے نمازی ملیں گے، پرہیزگار ملیں گے، برابر روزہ رکھنے والے ملیں گے، کئی مرتبہ حج کرنے والے ملیں گے. لیکن اگر علی کی ولایت پر قائم نہیں ہے تو کوئی عمل ہے ہی نہیں. تو اسی طریقے سے یہ راستہ بہت سخت تھا، مگر یہاں بھی علی کی ولایت ہی درکار ہے کہ جو سبیل کو سبیل ثابت کرے. اور ایسا ہوا. پھر یہ کہ یہ سیدھی سادی باتیں ہیں. ان اللہ غفور رحیم، رحیم کی لو جیسے میں نے کہا کہ کئی جگہ آ چکی ہے، رحمانیت عام ہے، یہ میں عرض کر چکا. پھر ایک واقعہ سامنے آیا کہ جس نے بتایا کہ شرح ہوئی ہے کتاب کربلا میں قرآن کے اوراق ہیں. عاشور کی شب جب آئی ہے اور شب گزری بھی ہے، اور اسی شب نے جو انسانوں کے سو جانے کا وقت ہے، اسی شب میں ایک مرد حق کا ضمیر بیدار تھا، جو ایسے ماحول میں تھا کہ جہاں سو ہی جاتا. لیکن یہ کہ وہ بیدار تھا، اس کی روح بیدار تھی، اس کا ضمیر بیدار تھا. اس نے فیصلہ کر لیا، نتیجے تک پہنچ گیا کہ حق حسین کے ساتھ ہے، اس لیے جانا ہے. اس لیے ہر نکل آیا اپنے بیٹے اور بھائی کو لے کر. میں اپنے موضوع پر ہوں، واقعات مثال کے لیے عرض کر رہا ہوں، تفصیل بھی نہیں عرض کر رہا ہوں. بہرحال وہ پہنچا حسین تک اور رکاب پر قدم رکھ کے اس نے پوچھا تھا کہ مولا کیا میری خطا معاف ہوئی؟ تو حضور نے کہا میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا. تو اب یہ میں بتا رہا ہوں کہ ایک ہی بات کیسے جمع ہوئی ہے، یہ غور سے آپ سماعت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے، رحمانیت ہے جو عام ہے سب کے لیے. مخالف بن کے آیا بھی تو رحمانیت تھی، پانی پلایا، اور اب شرمندہ ہو کے آیا ہے. تو اب یہاں حسین مظہر رحیم بنے ہیں، اپنا سمجھ کر معافی دے رہے ہیں. ایک ہی آیت میں دونوں لفظ، اس کا مصداق ایک ہی بندہ. اور یہ رحیمیت تھی
کہ جو مخصوص ہوتی ہے چاہنے والوں کے لیے، صراط حق والوں کے لیے. جب میں نے بھی معاف کیا میرے خدا نے بھی معاف کیا. حسین نے بتایا کہ رحمان بن کے پانی پلاؤں گا، خطا ہو کر کے رحیم ہونا ثابت کر دوں گا. اب یہ اثر جو ہے کربلا کی کتاب میں قرآن کے اوراق کا، یہ صورت میں واقعات کی اور امور کی تو ہے ہی، لیکن یہ بھی ہے کہ اور آیتوں پر جب ہم غور کریں تو اس میں سیاق و سباق کچھ الگ ہے. تو وہ باتیں کسی نہ کسی طرح حسین سے مربوط ہوتی ہیں اور موضوع باقی رہتا ہے. سورہ توبہ میں ارشاد ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا وَيَقْتُلُوا الْكَثِيرَ، کہ ہنسو کم رو زیادہ. تو اس کا سیاق الگ ہے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ تم رسول کو نہیں مانتے تھے، ان کے اطاعت نہیں کرتے تھے، اب سوچ رہے ہیں کہ تم پچھتاوے میں پڑو گے، تو اچھا ہے کہ اس راستے کو چھوڑو، ورنہ تو یہی ہوگا تمہارے لیے کہ اچھا بہتر یہ ہے کہ تم ہنسو کم اس بات پر کہ ہم نے اللہ کو چھوڑ دیا، رسول کو چھوڑ دیا، رو زیادہ. یہ سباق ہے الگ، صحیح ہے، لیکن فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا یہ آیت ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ہنسو کم رو زیادہ. تو اس سباق میں بھی، اس سیاق میں بھی اتنی گنجائش ہے کہ لوگ رسول کو چھوڑ کر خوش ہو رہے تھے کہ چلیے ہم کو سب کچھ مل گیا، ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے. یہاں چونکہ حدیث سے مربوط ہوگی بات، نبی نے کہا ہے حسین منی وانا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. جو بات رسول کے لیے ہو سکتی ہے وہ حسین کے لیے بھی ہے. تو کہا جو چھوڑ کے گئے ان کی تنبیہ کی گئی کہ تم کو رونا تو پڑے گا اور رو زیادہ ہی، ہنسو کم. لیکن چونکہ مطلق حکم بھی ہے آیت کی صورت میں، اس لیے اب یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ زندگی اسی کا نام ہے. ہمارے پاس زندگی دنیا میں لاکھ تعریفیں ہوں گی زندگی کی تعریف، انکار نہیں ہے. ہمارے پاس زندگی کے دو بڑے عناصر ہیں، ایک عشق علی، دوسرے غم حسین. اس کے بعد ہمارے پاس زندگی کا کوئی تصور نہیں ہے. تو اب یہ اس مقام پر آنے کے بعد یہ ارشاد باری کلام میں ہے تو کہاں صادق آ رہا ہے، کہاں ایسا ہوتا ہے کہ انسان ہنسے کم روئے زیادہ. قرآن ہے نا، اور کتاب کربلا میں اور آخر قرآن ہیں. تو کون ہیں وہ لوگ جو ہنستے کم ہیں اور روتے زیادہ ہیں؟ یہ حسین کا ملک عظیم ہے. اس لیے ایک قوم وہ ہے جو مسلسل رو رہی ہے. اب یہ رونا اپنے حالات پر رونا تو کتاب میں بیان ہو چکا، مگر حکم ہے کہ رونا ہی اچھا ہے زیادہ. یہ بھی ثابت ہو رہا ہے مشیت الہیہ ہے. قرآن کے رموز و اسرار سمجھے جائیں تو جہاں خاص سیاق و سباق میں حکم دیا گیا ہے اس کے ساتھ اس سے عمومی حکم بھی حاصل ہوتا ہے، اس سے نتیجہ نکالا جا سکتا ہے. تو اب رونے پر جب تنقید ہو کہ بھئی رونا کیا ہے، روتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور یہ لوگ ہنستے ہوئے تو کم ملتے ہیں، ہنستے بھی ہیں تو اسی گھرانے کے حوالے سے، انہی کی محبت کے ساتھ، ورنہ دنیا کی باتوں پر ان کو ہنسی آتی نہیں. یہ تو روتے ہی رہتے ہیں، آنسو بہاتے ہی رہتے ہیں. آنسوؤں کو پژمردگی کہا گیا. ایک دکھ کا موقع ایسا کہ جو تکلیف پہنچائے، تکلیف پہنچتی ہے تو آنسو بہتے ہیں نا.
یہ تو کلیہ ہوا، جسمانی ہو بڑی تکلیف ہو جسم کی، چھوٹی تکلیف ہو یا اس سے آگے کچھ روحانی تکلیف ہو، تو جب تکلیف ہو، ذہن میں رہے یہ لفظ عام لفظ ہے، تکلیف ہو تو روتا ہے انسان۔ کس تکلیف پر روتا ہے؟ اور گھر میں ایسے واقعات تو آپ دیکھتے ہیں، آتے جاتے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ کوئی بڑے طویل عرصے تک بیمار رہتا ہے، ماں باپ کا رشتہ ہو، قریبی رشتہ ہو، تو روتا ہے انسان، تکلیف پر روتا ہے، تکلیف محسوس کر کے روتا ہے۔ لیکن غم حسین کا عالم یہ ہے کہ رو رہے ہیں مگر اپنی تکلیف پر نہیں، فاطمہ کے گھر کی تکلیف پر رو رہے ہیں۔ ہماری تکلیف کچھ بھی نہیں ہے، سب آپ پر نثار ہے، آپ کی تکلیف پر رو رہے ہیں۔ تو اپنے وجود سے ہٹ کر کسی اور کی تکلیف کو اپنے احساس کا حصہ بنا لینا، اپنی ذات سے ہٹ کر کسی جذبے کو اپنے وجود کا حصہ بنا لینا ایک کمال کی بات ہے کہ حسین الگ وجود ہیں، ہم الگ ہیں۔ ان کے غم کو اپنا غم بنا کر رونا معمولی بات نہیں ہے، مگر یہ حسین کی قوت مظلومیت ہے کہ جس کا اثر یہ ہے کہ چاہنے والا یہی سمجھتا ہے کہ تکلیف میرا حصہ ہے، میرے حق میں ہے۔ اسی لیے مسلسل آنسو بہائے جا رہے ہیں، مسلسل حسین کی حکومت کا اظہار ہوتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اور اب جب واقعہ کربلا رونما ہو چکا اور اس کے بعد پھر اب غم کربلا کا اعلان ہوا، اس کی شہرت ہوئی، واقعات پھیلے، تاریخ آگے بڑھی، وقت گزرا، دن گزرے، مہینے گزرے، برس گزرے، صدیاں گزریں، اور آتے آتے اب اس وقت 14 صدیاں گزر گئیں، لیکن حسین کے غم کی شدت کم نہیں ہوئی۔ اساس محبت ہی ہے، محبت کا جذبہ ایسا طاقتور ہے کہ وقت کا تیز دھارا بھی اس طاقت کو روک نہیں سکتا، بلکہ اس کی قوت میں اضافہ ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ اس لیے جب یہ سلسلہ چلتا ہے غم حسین کا تو ہم وابستہ ہوئے اسی غم سے، تو ہمارے مشاہدے میں جو غم والے ہیں، حسین والے ہیں، وہ کسی جگہ رہیں، کسی مقام پر رہیں، یہ بحث نہیں ہے، علی والے ہیں، اور تمام اسلام کے فرقوں میں حسین کی عظمت بھی ہے، علی کی عظمت بھی ہے۔ ہم ان تک پیغام پہنچاتے ہیں کہ وہ غور سے سنیں اس بات کو کہ ہمارے احساس کو کچھ اتنی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے، کربلا ہی کے پس منظر میں اتنی بلندیوں تک پہنچا دیا ہے کہ ہم بڑی عجیب باتیں سوچتے بھی ہیں، بیان بھی کرتے ہیں، اسے سمجھتے بھی ہیں۔ ہم نے کیا کیا دیکھا، کربلا کو دیکھا تو کیا کیا دیکھا، سب کچھ دیکھا، یہ کوئی دعویٰ کر ہی نہیں سکتا۔ واقعات کوئی سب کچھ دیکھ بھی لے تو کہہ نہیں سکتا کہ میں نے پوری کربلا دیکھ لی ہے، کیونکہ واقعے کے پیچھے جو رموز و اسرار ہیں، جو رمز ہیں، وہاں تک کون پہنچے گا؟ حکیم الامت علامہ اقبال فلسفی شاعر، ان کے یہ اشعار میں ہمیشہ دہرایا کرتا ہوں، دلیل ہے اس میں میری۔ رمز قرآن از حسین آموختین، ذات شیو شولہا اندوختین۔ میں نے قرآن کا رمز حسین سے حاصل کیا، حسین سے پڑھا۔ کیوں؟ رمز قرآن سمجھ میں نہیں آیا بغیر حسین کے۔ تار ماں از زخم اشتر ہنوز، میرے دل کا تار تیری ضرب سے تھر تھرا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ایسا بڑا مفکر بھی یہی کہتا ہے کہ قرآن تو سب تک پہنچا، رمز قرآن نہیں پہنچتا اگر حسین درمیان میں نہ آتے۔ اب یہ رمز قرآن حسین وقتی میں ایسا مقام آیا کہ ہم اس مقام پر پہنچے۔ اس کے لیے میں نے عرض کر دیا آپ سے کہ عجیب صاف کے جملے ہیں۔ عاشور کا دن ہے،
9 دن کی مصروفیت کے ساتھ آپ یہاں حاضر ہیں اور اس کے بعد پھر مصروفیت کا سلسلہ ہے. ہوگی مصروفیت کی وجہ سے انسان مسلسل چلتا پھرتا رہتا ہے. دنیا سمجھتی ہوگی ہم نہیں سمجھتے. مصروفیت ہوگی مگر مصروفیت کی تھکن نہیں ہے، اس لیے کہ محبت کا تعلق جسم سے نہیں ہے، روح سے ہے. اگر حسین کا غم روح میں ہے تو روحیں بھی کبھی تھکتی ہیں، مگر انسان اپنی محبت کو اس درجہ روحانی بنائے تب ہے. سب کے لیے کوئی تنقید تاریخ نہیں ہے، لیکن معیار بیان کر رہا ہوں میں. تھکن نہیں ہوتی، روح نہیں تھکتی، محبت نہیں تھکتی. اس لیے ہم نے عجیب کیفیات دیکھی. ہم نے دیکھا ہم نے پانی کو روتا ہوا دیکھا اور پیاس کو مسکراتا ہوا دیکھا. ان جملوں کی ساخت پر غور کیجیے. ہم نے پانی کو روتا ہوا دیکھا، پیاس کو مسکراتا ہوا دیکھا. پیاس کو روتا اس وقت دیکھا جب عباس نہر سے پانی پیے بغیر پلٹ گئے، پانی رونے لگا. پیاس کو مسکراتے اس وقت دیکھا جب گلوئے علی اصغر پر تیر آیا تو پیاس کا تبسم نظر آیا. ہم نے تیز روشنیوں کے درمیان گہرا اندھیرا دیکھا اور ہم نے اندھیرے کے درمیان روشنی دیکھی. تیز روشنیوں کے درمیان اندھیرا اس وقت دیکھا جب لشکر باطل میں لوگ چراغاں کر کے روشنی کر رہے تھے. روشنی دنیا سمجھ رہی تھی، ہم دیکھ رہے تھے کہ روحیں اندھیرے میں ہیں، ضمیر اندھیرے میں ہے، وجود اندھیرے کی لپیٹ میں ہے. روشنی میں بھی اندھیرا ہی ہے. اور اندھیرے میں روشنی اس وقت دیکھی جب حسین نے شب عاشور چراغ گل کر دیا. دنیا نے کہا اندھیرا ہو گیا ہے. ہم نے دیکھا دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے. روح کی آنکھوں سے دیکھے تو اسی کے اندر ایسی روشنی نظر آ رہی ہے جس کے سامنے آفتاب بھی شرما رہا ہے. اس اندھیرے میں روشنی دیکھی، یہ مقام آیا. ہم نے آوازوں کے درمیان سناٹا دیکھا، سناٹوں کے بیچ میں صدائیں سنی. آوازوں کے درمیان سناٹا وہی تھا کہ لشکر باطل میں بہت شور و غل تھا. واقعہ کربلا کے بعد بہت آوازیں تھیں مگر ان کی روحیں سناٹوں کے عالم میں تھیں، ضمیر سناٹے کے عالم میں تھا. ہم وہ دیکھ رہے تھے، وہ سمجھ رہے تھے. حسین کی محبت کے صدقے میں یہ ہم کو بصیرت ملی،